میں نے اپنی سگی بہن کو اپنی شادی پر نہیں بلایا کیونکہ وہ بہت غریب تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اس کے کپڑے دیکھ کر میرے سسرال والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ میرے سسرال والے شہر کے امیر اور بڑے لوگ تھے، ان کے سامنے سب کچھ بہت شاندار ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کئی دن یہی سوچ سوچ کر گزارے کہ اگر میری بہن اپنی پرانی سی شلوار قمیض پہن کر آ گئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ وہ ہمیشہ سادہ رہتی تھی، اس کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے، نہ زیور، اور نہ ہی وہ ایسے ماحول میں جانے کی عادی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اسے شادی پر نہیں بلاؤں گا۔ میں نے خود کو یہ سمجھایا کہ شاید یہی بہتر ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری خوشیوں کے دن کوئی میرا مذاق بنائے۔ امی نے ایک دو بار کہا بھی کہ بہن کو خبر کر دو، آخر وہ تمہاری سگی بہن ہے، مگر میں نے بات ٹال دی۔ میں نے کہا وہ بہت دور رہتی ہے، اسے آنے میں مشکل ہوگی۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ میں خود نہیں چاہتا تھا وہ آئے۔ امی بیچاری خاموش ہو کر رہ گئی، وہ شاید سمجھ گئی تھی میں اپنی بہن کو شادی پہ نہیں بلانا چاہتا۔ شادی کا دن آ گیا، گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مہمانوں کی بھیڑ تھی، ہر طرف شور اور ہنسی تھی۔ میں دولہا بن کر بیٹھا تھا، لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی جس میں نظر انداز کر رہا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ گیٹ کے پاس ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کپڑے بہت سادہ تھے، چہرہ تھکا ہوا تھا جیسے وہ دور سے آئی ہو، اور وہ اندر دیکھ رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ اس کا منہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، بس آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے دور سے دیکھا اور فوراً یہ خیال آیا کہ شاید کوئی بھکاری آ گئی ہے جو شادی والے گھروں کے باہر آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اسے یہاں سے ہٹا دو، مہمانوں کا آنا جانا لگا ہے، مگر وہ وہیں کھڑی رہی جیسے وہ کسی سے ملنا چاہتی ہو۔ میں خود اٹھ کر گیٹ کے قریب گیا، میں نے اس کی طرف ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، بس جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہاں سے چلی جاؤ، آج میرے گھر شادی ہے، یہاں کھڑی رہو گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ عورت چند لمحے خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے آہستہ سے پیسے واپس میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور بہت دھیمی آواز میں کہا، میں بھکاری نہیں ہوں، مگر شاید آج تم نے مجھے یہی سمجھ لیا۔ اس کے بعد وہ مڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میں نے اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور واپس اپنے دوستوں کے پاس آ گیا۔ رات گزر گئی، شادی کی تقریب ختم ہو گئی، سب مہمان تھک کر اپنے کمروں میں چلے گئے، میں بھی بہت تھک گیا تھا اس لیے سو گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو گھر میں سکون تھا، مہمانوں کی بھیڑ کم ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک ہمارا نوکر میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ اس نے کہا، صاحب یہ بیگ گیٹ کے پاس پڑا ملا ہے، شاید کسی مہمان کا رہ گیا ہے۔ میں نے بے دلی سے بیگ لے لیا اور اسے کھولنے لگا۔ جیسے ہی بیگ کھولا تو میرے ہاتھ رک گئے، اس کے اندر ایک خوبصورت ڈبہ رکھا تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک قیمتی گھڑی تھی، اور وہ بالکل ویسی گھڑی تھی جیسی میں نے ایک بار بازار میں دیکھی تھی، مگر قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے خرید نہیں سکا تھا۔ اس گھڑی کے نیچے ایک کاغذ رکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس پر لکھا تھا، بھائی مجھے پتہ چلا کہ آج تمہاری شادی ہے، تم نے شاید مجھے بلانا مناسب نہیں سمجھا، مگر میں پھر بھی تمہیں مبارکباد دینے آ گئی تھی۔ میرے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر میں نے کئی مہینے محنت کر کے یہ گھڑی تمہارے لیے خریدی ہے، تاکہ جب بھی تم اسے دیکھو تو تمہیں یاد آئے کہ تمہاری ایک بہن بھی ہے جو ہمیشہ تمہاری خوشی کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میری آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر گھوم گیا۔ گیٹ پر کھڑی وہ سادہ سی عورت جسے میں نے بھکاری سمجھ کر 500 روپے دے دیے تھے، وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی بہن تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنی ہی بہن کو پہچانا تک نہیں اور اسے اپنے دروازے سے بھگا دیا۔ وہ بہن جس نے بچپن میں ہمیشہ میرا خیال رکھا تھا، جب بھی مجھے ضرورت ہوتی وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی، اور آج جب وہ صرف میری خوشی دیکھنے آئی تھی، میں نے اسے ذلیل کر دیا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر باہر نکلا اور نوکر سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی تھی، مگر اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا، صبح سویرے گیٹ کے پاس صرف یہ بیگ رکھا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں سڑک پر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، میرے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی اور دل میں شدید پچھتاوا تھا۔ مجھے اپنی ساری خوشیاں بے معنی لگنے لگیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی رشتے کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ بچپن میں جب میں بیمار پڑتا تھا تو وہ پوری رات میرے پاس بیٹھی رہتی، جب میرے پاس جیب خرچ نہیں ہوتا تو وہ اپنی جمع پونجی مجھے دے دیتی، اور آج میں نے اسی بہن کو اپنی شادی کے دن بیکاری سمجھ لیا تھا۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح میں اسے ڈھونڈ لوں اور اس سے معافی مانگ سکوں، کیونکہ اس لمحے مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ انسان کی اصل عزت رشتوں سے ہوتی ہے، نہ کہ دولت اور دکھاوے سے۔ مگر اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں بہت زیادہ دیر نہ ہو چکی ہو
اور میری بہن میرے اس رویے کے بعد ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اور میں ہاتھ میں اس بیگ کو پکڑے سڑک پر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے کل رات گیٹ پر کھڑی اس عورت کو غور سے دیکھ لیا ہوتا، تو شاید آج مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا یہ درد نہ سہنا پڑتا۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ بیگ تھا جس میں میری بہن کی دی ہوئی گھڑی رکھی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا جب وہ گیٹ پر کھڑی تھی اور میں نے اسے بھکاری سمجھ کر 500 روپے دے دیے تھے۔ دل میں ایسا بوجھ تھا جیسے کسی نے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ شادی کے گھر میں لوگ ابھی بھی خوش تھے، مگر میرے اندر عجیب سا سکوت تھا۔ میں اندر آیا تو امی نے مجھے دیکھا، میرے چہرے پر اداسی تھی۔ انہوں نے فوراً پوچھا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ بیگ ان کے سامنے رکھ دیا۔ امی نے بیگ کھولا، گھڑی دیکھی اور پھر وہ کاغذ پڑھا۔ چند لمحے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کیا وہ کل یہاں آئی تھی؟ میرا دل اور زیادہ ڈوب گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا ہاں آئی تھی، مگر میں نے اسے پہچانا نہیں، میں نے اسے بھکاری سمجھ لیا تھا۔ امی نے تو یہ سنا تھا وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا وہ صبح میرے پاس بھی آئی تھی، مگر تم اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں دور سے دیکھ کر واپس چلی جائے گی۔ میں نے اسے روکا بھی مگر وہ زیادہ دیر نہیں رکی۔ اس نے کہا وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر میرا سر جھک گیا۔ مجھے لگا جیسے میں زمین میں گڑ جاؤں۔ میری بہن سب سے بڑی تھی۔ اس کی پیدائش کے 10 سال بعد میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ بچپن کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں آنے لگیں۔ جب ہم دونوں چھوٹے تھے تو وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھی۔ اگر گھر میں ایک ہی میٹھی چیز ہوتی تو وہ مجھے دے دیتی تھی۔ اگر میں کسی سے لڑ پڑتا تو وہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ مگر آج میں نے اسی بہن کو اپنے دروازے سے واپس بھیج دیا تھا۔ میری بہن کی شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ وہ اس کے گاؤں میں شفٹ ہو گئی اور بہت دیر بعد آتی تھی۔ غربت اور گاؤں کی ماحول کی وجہ سے وہ بالکل گوار لگتی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز بھی گاؤں والی عورتوں جیسا تھا، جبکہ میں پڑھا لکھا اپنے مقام بنا چکا تھا۔ اب میری پسند کی شادی ہو رہی تھی اور میرے سسرال والے کافی امیر تھے، مگر اب رہ کر مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا اور اس گلی کی طرف چل دیا جہاں وہ کبھی رہتی تھی۔ راستے بھر میرے دل تیزی سے دھڑکتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ شاید وہ ابھی بھی وہیں موجود ہو، مگر جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ کئی مہینے پہلے وہ گھر چھوڑ چکی ہے۔ پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ وہ صبح سویرے یہاں سے کام پر جاتی تھی اور رات کو دیر تک واپس آتی تھی۔ وہ کپڑے سلائی کرتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرتی تھی۔ میں نے پوچھا وہ اب کہاں گئی، مگر کسی کو صحیح پتہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ میں خالی ہاتھ واپس آنے لگا، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نے اسے نہ ڈھونڈا تو شاید کبھی نہ مل سکوں گا۔ میں نے پورا دن شہر کی سڑکوں پر گزار دیا۔ ہر اس جگہ گیا جہاں مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ ہو، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میری بہن کی کوئی اولاد نہیں تھی اور شوہر بھی بیمار تھا۔ کیونکہ میری بہن کا شوہر اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر ہمارے خاندان میں بس ذات برادری دیکھی جاتی ہے، عمر نہیں دیکھی جاتی۔ شام تک میں تھک ہار بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ میں ابھی بھی وہی گھڑی تھی۔ میں اسے بار بار دیکھتا اور دل میں ایک درد سا اٹھتا، کیونکہ اس گھڑی میں صرف وقت نہیں تھا، اس میں میری بہن کی محبت تھی جو اس نے اپنی محنت سے میرے لیے جمع کی تھی۔ میں سوچ رہا تھا وہ کتنی دیر تک گیٹ پر کھڑی رہی ہوگی۔ شاید اس نے امید کی ہوگی کہ میں اسے پہچان لوں گا، شاید وہ صرف ایک بار میرا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ رات کو جب گھر میں واپس آیا تو شادی کے بعد کی خوشیاں ابھی بھی جاری تھی، مگر مجھے سب بوجھ لگ رہا تھا۔ میری نئی دلہن نے بھی محسوس کیا کہ میں پریشان ہوں۔ اس نے آہستہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا اگر وہ تمہاری بہن ہے تو وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گی، بس تم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہو۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں تھوڑی سی امید جاگی۔ اگلے دن میں پھر اس کی تلاشی میں نکلا۔ میں نے پرانے جاننے والوں سے پوچھا، بازار میں دکانداروں سے پوچھا، حتیٰ کہ اس کارخانے میں بھی گیا جہاں کبھی وہ سلائی کا کام کرتی تھی۔ آخر ایک آدمی نے بتایا کہ وہ کچھ دن پہلے ایک چھوٹے سے کلینک میں کام کرنے لگی ہے جہاں وہ صفائی کرتی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اس کلینک کی طرف چل دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا جب وہ مجھے دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ شاید وہ ناراض ہوگی، شاید وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگوں گا۔ جب میں کلینک کے دروازے پر پہنچا تو اندر جھانک کر دیکھا ایک عورت فرش صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، بال باندھے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پر وہی مانوس سا سکون تھا۔ میں چند لمحے دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ وہ چونک کر مڑی اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔
چند لمحے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آخر میں نے آہستہ سے کہا، بہن مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں نے تمہارا دل توڑ دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، تم میرے بھائی ہو، تم سے ناراض کیسے رہ سکتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، مگر پچھتاوا ابھی بھی باقی تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ میں وہ گھڑی دی اور کہا، یہ تمہاری محبت ہے، میں اس کے قابل نہیں تھا، مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شفقت تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، شاید ابھی بھی رشتے کو سنبھالا جا سکتا ہے، اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی بہن کی عزت اور خوشی کا خیال رکھوں گا، کیونکہ اس کے ایک رات نے مجھے یہ سکھا دیا کہ انسان کی اصل دولت اس کے رشتے ہوتے ہیں، اور جو شخص اپنے رشتوں کو کھو دیتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہ جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیسی لگی آج کی ہماری یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔